بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی یدارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ تو کتابوں پر کیسے ایمان لانا چاہیے بتا رہے ہیں کہ بہت سی کتابیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر نازل کیں۔ توریت حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ قرآن شریف حضرت سیدنا رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن شریف نازل کی گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم۔ صاحبو، سلسلہ وار ہمارا جو ایمان اور اسلام اور عقیدے سے متعلق بیان چل رہا ہے، اس میں ایمان مفصل جو ہر مسلمان کو اس کا اقرار کرنا اور اس کے عقائد پر جو ہے ایمان رکھنا ضروری ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ۔ آج و رسلہ کا بیان یعنی اللہ کے رسولوں پر ایمان لایا، تو اللہ کے رسولوں پر کیسا ایمان لانا ہے اس کا بیان آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ رسول، نبی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور مقبول بندے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا نہایت ہی فرما بردار اور اللہ کے چہیتے بندے ہوتے ہیں نبی و رسول۔ نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ جن کو کتاب اور نیا دین اللہ کی طرف سے ملا، جیسے ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام یا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ، ان کو رسول کہتے ہیں۔ یعنی جن کو نئی شریعت ملی، نئی کتاب ملی، وہ رسول ہیں۔ اور جن کو کتاب اور نیا دین نہیں ملا بلکہ اپنے رسول کے دین کی اشاعت و ترویج کی، وہ صرف نبی ہیں۔ یعنی ایسی برگزیدہ شخصیت اللہ تعالیٰ پیدا فرمائی کہ ان کو نیا دین نہیں دیا اور نئی کتاب نہیں دی۔ جو پہلے کے جو رسول، ان سے پہلے جو رسول آئے تھے، انہی کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے، انہی کی تعلیمات کی تبلیغ کرنے کے لیے اللہ کا حکم ہوتا ہے، تو وہ رسول نہیں ہیں، نبی ہیں۔ وہ نبی ہوتے ہیں، ان کو رسول نہیں بولیں گے۔ ہر رسول نبی ہے مگر ہر نبی رسول نہیں۔ رسالت کا مرتبہ نبوت سے بڑا ہوتا ہے، رسول بڑا ہوتا ہے اور نبی اس سے چھوٹا ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ اور کیا ہے صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مخلوق کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً دنیا میں بھیجا۔ جیسا اللہ تعالیٰ قوم میں بگاڑ دیکھتا گیا، اپنے نبیوں کو، رسولوں کو اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا رہا، ان کے درمیان میں جو ہے ان کو بھیجتا رہا۔ یہ سب انسان تھے، لیکن تمام انسانوں سے افضل و اکمل جتنے رسولوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں نبیوں کو پیدا فرمایا، سب کے سب انسان تھے، مگر تمام انسانوں میں وہ جو ہے افضل اور اکمل ہوتے ہیں، وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں۔ اور سب یہ جو ہے مرد ہیں، انسان ہیں، کسی عورت کو اللہ تعالیٰ آج تک نبی و رسول نہیں بنایا، یہ ذہن میں رکھیے۔ سب مرد ہیں اور سب عالی خاندان، وہ جو ہے بڑے خاندان سے، پاکیزہ خاندان سے نبی و رسولوں کا تعلق ہوتا ہے، اور کامل العقل کہ وہ مکمل طور پر جو ہے سمجھدار اور جو ہے نا ہوشیار اور جو ہے نہایت دانشمند ان کی برگزیدہ ہستی ہوتی ہے۔ جی، سب راست باز یعنی سچ بولنے والے، امانت دار، نیکوکار، معصوم، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ جتنے نبی اللہ تعالیٰ دنیا میں پیدا فرمایا، سب جو ہے یہ معصوم ہیں، گناہوں سے بالکل پاکیزہ ہیں۔ کفر، شرک، جھوٹ، خیانت، وعدہ خلافی وغیرہ کبھی ان سے سرزد نہیں ہوئی، نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد۔ نہ وہ نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے کبھی ایسی جو ہے غیر غلط باتیں ان سے سرزد ہوتی ہیں، اور نہ نبوت کے بعد ان سے کبھی سرزد ہوتی ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ ان کو پاکیزہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچانے میں رتی برابر کمی و زیادتی نہ کرتے،
یہ جو انبیاء و رسول علیہ السلام ہوتے ہیں، اللہ کے جو احکامات ہوتے ہیں وہ اس کے بندوں تک مکمل پہنچاتے ہیں، اور نہ ان سے کبھی اس میں بھول چوک ہوتی تھی۔ وہ اللہ کے نبی و رسول ایسے ہوتے ہیں کہ اس کا پیغام مکمل طور پر جو ہے وہ پہنچاتے رہتے ہیں، نہ وہ کام یعنی تبلیغ کرنے میں نہ ان سے کوئی بھول چوک ہوتی ہے۔ جو کچھ انہوں نے خلق کو سنایا اور ہدایت دی سب حق ہے۔ تمام نبی و رسول علیہ السلام اپنے امتیوں کو متعلقہ امت کو انہوں نے جو تعلیمات دی سب حق ہے۔ انبیاء بہت ہوئے ہیں، سب انبیاء پر بلا تعین تعداد ایمان لانا چاہیے، اگرچہ کہ کل انبیاء کی تعداد بتلائی جاتی ہے کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء و رسول علیہ السلام دنیا میں اللہ تعالیٰ امتوں کی قوموں کی رہبری کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، ان کی رہبری کے لیے ان کو صحیح راستے پر لانے کے لیے پیدا فرمائے ہیں۔ تو اللہ جانتا ہے صحیح تعداد کیا ہے۔ تو بحیثیت مسلمان ہم کو ایمان کیا رکھنا ہے، ہم کیا عقیدہ نبیوں کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بابا آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی رحمت للعالمین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی و رسول پیدا فرمائے ہیں، بغیر کسی تعین کے، بغیر ان کے تعداد کے ذکر کرے کہ سب پر ہمارا ایمان ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کو یہ ایمان رکھنا چاہیے۔ کوئی صالح، ولی، قطب، غوث، غرض کیسے ہی بزرگ و کامل ہوں، کبھی کسی نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکے۔ کوئی کتنے بڑے کا درجہ کا آدمی ہو، وہ نبی و رسول کے برابر نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کے معجزے جو قرآن شریف یا صحیح روایتوں میں بیان ہوئے ہیں سب حق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا جو بھی معجزے عطا فرمایا ہے وہ سب حق ہے۔ نبی کی نبوت معلوم کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے ہاتھ سے ایسے خلاف عادات کام کرائے جو کسی مخلوق سے ممکن نہیں۔ ان امور کو معجزے کہتے ہیں، اور معجزہ علامت ہے نبوت کی، یعنی کہ ایسا کام جس کو عام آدمی کر نہیں سکتا، اور اس کام کو دیکھ کر عام آدمی کی عقل حیران و پریشان ہو جائے، وہ اگر کسی نبی و رسول سے صادر ہو ایسا کام تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک دو چار معجزوں کا یہاں پر بالکل اشارتاً تذکرہ کیا جاتا ہے کہ چاند کا انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے ہو جانا، جانوروں کا کلام کرنا، کنکریوں کا تسبیح پڑھنا، خشک ستون کا رونا، انگلیوں سے اتنا پانی نکلنا کہ ایک لشکر سیراب ہو جائے وغیرہ، یہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے ہیں۔ یہ تو اب ہمارا جو ہے یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ سب جو ہے معجزے قرآن شریف صحیح روایتوں میں جو بیان ہوئے ہیں سب حق ہیں، اس کو ہم سب سچ جانتے ہیں۔ پیغمبروں علیہ السلام میں بعضوں کا رتبہ بعضوں سے بڑا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ سب سے برتر و افضل ہمارے رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہیں، جو تمام عالم کے لیے رحمت اور کل اہل زمین و آسمان کے پیغمبر اور ان سب سے افضل ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا جو دیگر انبیاء اور رسول کے درمیان میں فرق مراتب رکھا ہے، لیکن ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ آپ امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، رسولوں کے سردار ہیں، نبیوں کے امام ہیں۔ سب سے اعلیٰ و افضل مرتبہ اگر کسی کا ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ آپ کی امت بھی آپ کے صدقے میں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی امت بھی سب انبیاء کی امتوں سے افضل، بہتر، اور آپ کا دین تمام دینوں پر غالب، اور آپ کی شریعت کل اگلی شریعتوں سے اکمل و جامع ہیں۔
جی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ تمام نبیوں رسولوں میں ہے، آپ کی امت کا مرتبہ بھی اسی طریقے سے ہے، آپ کے دین کا مرتبہ بھی اسی طریقے سے ہے، اور آپ کا جو ہے نا شریعت کا مرتبہ بھی اسی طریقے سے ہے۔ نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی کہ اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، آپ خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوا ہے نہ ہوگا، قیامت تک جتنے انس و جن ہوں گے سب کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، تمام انسانوں کے، تمام جناتوں کے، قیامت تک کے لیے آپ ہی نبی و رسول ہیں۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی و رسول نئی شریعت نئی کتاب لے کر آنے والا نہیں ہے۔ قرآن شریف کا حکم قیامت تک باقی رہے گا، اسی پر عمل ہوگا، اسی کی تلاوت ہوگی، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا معاملہ قیامت تک چلے گا۔ آپ کی رسالت و نبوت کو قیامت تک جو ہے نا تصدیق و اقرار کرنا پڑے گا۔ آپ ہی کا تذکرہ اذانوں میں ہوگا، آپ ہی کا تذکرہ ہواؤں میں ہوگا، فضاؤں میں ہوگا، نماز میں آپ ہی ہوں گے، خطبے میں آپ ہی ہوں گے، ممبروں پر آپ ہی ہوں گے، خلوتوں میں آپ ہی ہوں گے، اور ہر جگہ محفلوں میں آپ ہی کا تذکرہ کیا جائے گا، اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم اس کو مانیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔